السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ریلیجن۔ آج ہم کو کروائیں گے فرعون مصر کا تعارف، جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مصر سے حالیہ ملنے والے کتبات سے اب یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ جس فرعون کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کی آغوش میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہ رامسِ دوم اس زمانہ میں بہت معمر اور مسن ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے مفتاح کو شریک حکومت کر لیا تھا اور یہی اس کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا۔ مفتاح رمیسِ دوم کی 150 اولادوں میں سے 13واں لڑکا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج یعنی باہر جانے کے وقت یہی مفتاح وہ فرعون تھا جو غرق ہوا۔ رمیسِ دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے ہے۔ یہ شاہ سیتی کا بیٹا تھا اور اس کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا۔ رمیسِ دوم نے اپنے 67 سالہ دور حکومت میں شام پر متعدد کامیاب حملے کیے اور بہت سی شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں اور کچھ نئے شہر بھی بسائے۔ اس نے ایک شامی شہزادی سے شادی کی جس کا نام ارمست نفرارہ رکھا گیا۔ اس کی متعدد ازواج میں سے ایک اور زوجہ کا نام ہنتمارا تھا، جس کا مجسمہ رمیسِ دوم کے مجسمہ کے ساتھ ابو بکر کے مقام پر کھدائی میں برآمد ہوا ہے۔ رمیسِ دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے آخر میں بابل ملوک کی وادی کی کھدائی میں برآمد ہوئی ہے۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر 3 کتبے کندہ تھے۔ پھر بھی بعض ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں کچھ شک تھا کہ یہ واقعی رمیسِ دوم کی لاش ہے۔ بالآخر رفع شک کی خاطر نپیرو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور لاش کے سینے کے کفن پر روشنائی سے لکھا ہوا ایک واضح کتبہ دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے ان شکوک کا خاتمہ کر دیا اور قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ رمیسِ دوم ہی کی لاش ہے۔ 1 جون 1886 کو خطیو توفیق کی موجودگی میں اس لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ رمیسِ دوم نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی تھی اور بیمار ہو کر فطری موت مرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہایت لاغر اور کمزور ہے، برخلاف اس کے کہ اس کے بیٹے منفتاح نے اچانک بحر کلزم میں غرق ہو کر جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنومند اور صحت مند نظر آتا ہے اور اس کی لاش سے بیماری کے کوئی اثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اطلس القرآن کے مصنف نے فرعون کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانہ کے محققین کا عام ملان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رمیسِ دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1235 سے 1292 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح یا منفتاح جو اپنے باپ رمیسِ دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ قیاسات ہی ہے اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح طریقوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ لہذا منفتاح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہی دریا میں غرق ہوا۔ تو توریت میں ہے کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے مراد وہی رمیسِ دوم ہے جو منفتاح کا باپ تھا، یعنی کہ پہلا فرعون، جس فرعون کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ہی کی آغوش میں یعنی کہ اسی کے محل میں آپ نے پرورش پائی، وہ رمیسِ دوم تھا۔ آج کا قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کے مزید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ٹھوکیں سبسکرائب
تاکہ جلد از جلد ویڈیو پہنچے آپ کے موبائل پر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔